بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں واپس دفتر میں آ گئے۔ کاکانا کا تفصیلی نقشہ چاہیے اور ایک مشین۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشین؟ کون سی مشین؟ رافت نے چونک کر پوچھا۔ کاغذ میں لکھ دیتا ہوں، یہاں مارکیٹ سے مل جائے گی، اسمگلر اسے عام استعمال کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو رافت نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے قلم دان سے بال پوائنٹ پین نکالا اور کاغذ پر مشین کا نام لکھ کر رافت کی طرف بڑھا دیا۔ رافت نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 بٹن پریس کر دیے۔ والٹر بول رہا ہوں بوس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میرے دفتر میں آؤ فوراً، رافت نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ آؤ والٹر، یہ کاغذ لو، اس پر ایک مشین کا نام لکھا ہوا ہے، تم ایسے معاملات کے ماہر ہو، میں یہ مشین جلد از جلد اپنے دفتر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رافت نے وہ کاغذ والٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر عمران نے مشین کا نام لکھا تھا۔ ایس وی فریکوینسی چیکر؟ او باس، یہ مشین تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، والٹر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ پھر لے آؤ، جلدی کرو، رافت نے کہا تو والٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا اس کے متعلق؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں رافت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو بس یہیں دفتر میں ہی بیٹھا رہتا ہوں، خود کسی کام میں حصہ نہیں لیتا، سارا دھندا یہ لوگ ہی کرتے ہیں، رافت نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نقشے کا کیا ہوگا؟ عمران نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ وہ یہاں میرے دفتر میں موجود ہے، رافت نے کہا اور اٹھ کر پھر ایک سائڈ میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں موجود ایک رول شدہ نقشہ اٹھا کر واپس پلٹا اور نقشہ عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے نقشہ کھولا اور اس پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد والٹر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ نما مشین موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم واپس جاؤ، عمران نے مشین کو دیکھتے ہوئے کہا اور والٹر سے ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ٹائیگر، دروازہ اندر سے لاک کر دو، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائیگر نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس مشین کا پلگ ساکٹ میں لگاؤ، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس کی ہدایت کی تعمیل کر دی۔ عمران نے مشین کی دوسری سائڈ میں موجود تار سے منسلک ایک پین فکس فریکوینسی کے اس ٹرانسمیٹر میں موجود ایک باریک سے سوراخ میں نصب کر دی اور پھر مشین کے بٹن دبا دیے۔ مشین کے ڈائل روشن ہو گئے۔ اب کوئی نہیں بولے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، لوئس کالنگ، اوور، عمران نے لوئس کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس مرین اٹینڈنگ یو، کیوں کال کی ہے؟ اوور، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مادام، یہاں رافٹ کلب کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جانی کو یہاں آتے دیکھا گیا ہے اور وہ جانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے۔ میں نے اسے مطمئن کر کے بھیج دیا ہے کہ یہاں کوئی جانی نہیں آیا ہے اور نہ ہم کسی جانی کو جانتے ہیں، وہ چلا گیا۔ لیکن مادام، اب عمارت کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کال کیا ہے کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا نگرانی کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے؟ اوور، عمران نے کہا۔ ہیلو لوئس، میں ریگی بول رہی ہوں، جو آدمی رافٹ کلب سے آیا تھا اس کا قد و قامت کیا تھا؟ اوور، اس بار ریگی کی آواز سنائی دی اور عمران نے ویسے ہی عام سے قد و قامت کی تفصیلات بتا دی۔ ٹھیک ہے، کسی کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سب نارمل رہو گے، البتہ ایکریمین ہسپتال میں موجود ولسن کو کہہ دو کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہے۔ عمران لازماً ہمیں ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا اور ہسپتال میں وہ اپنے ساتھیوں سے لامحالہ تفصیلی بات کرے گا، اس طرح ہمیں اس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی۔ اوور، ریگی نے کہا۔ یس مادام، اوور، عمران نے کہا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر وہ مشین کے مختلف ڈائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا جن پر مختلف ہندسے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے قلم لے کر میز پر پھیلے ہوئے نقشے پر ڈائلوں پر موجود ان ہندسوں کو مختلف سمتوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ کوئی بڑا سا کاغذ دو اور کیلکولیٹر بھی، اب لمبا حساب کتاب کرنا پڑے گا، عمران نے رافت سے کہا اور رافت نے میز کی دراز سے ایک سفید کاغذ اور ساتھ ہی کیلکولیٹر نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ پھر عمران نے نقشے کو دیکھ کر کاغذ پر ہندسے لکھے اور انہیں کیلکولیٹر کی مدد سے ضرب، تقسیم، تفریق اور جمع کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اس کام میں مشغول رہا، پھر اس نے اس کاغذ پر لکھے ہوئے مختلف ہندسے دیکھ کر ایک بار پھر نقشے پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اس نے نشانات کو آپس میں ملانا شروع کر دیا۔ ساری لکیریں ایک نقطے پر آ کر ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھیں اور عمران اس نقطے پر جھک گیا۔ سوگر روڈ، سپر لگژری پلازا، عمران نے نقشے کو پڑھتے ہوئے کہا۔ سپر لگژری پلازا؟ ہاں ہے، اور میری ملکیت ہے،
راف نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تو پھر ریگی اور مورین اسی پلازا کے کسی فلیٹ میں ہیں؟ اب یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے، لیکن انہیں کسی طرح بھی معمولی سا شک بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ دونوں چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جائیں گی، عمران نے کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں، راف نے کہا، اور میز پر جھک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور اس نے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سپر لگژری پلازا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی فون کے لاؤڈر میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راف بول رہا ہوں، مینیجر ہاسٹن سے بات کراؤں، راف نے تہکوانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ کیجیے۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت بے حد مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ہیلو سر، میں ہاسٹن بول رہا ہوں، حکم فرمائیے۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، اس کا لہجہ بھی بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہاسٹن، کیا تمہارے کمرے میں کوئی اور موجود ہے؟ راف نے کہا۔ کمرے میں؟ نہیں سر، میں اکیلا ہوں، ہاسٹن کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تو سنو، دو عورتیں سپر لگژری پلازا کے کسی فلیٹ میں موجود ہیں۔ فلیٹ تو انہوں نے شاید پہلے لیا ہوگا، لیکن وہ وہاں شفٹ آج ہی ہوئے ہیں۔ مجھے اس فلیٹ کا نمبر چاہیے، اور اس بات چیت کا علم بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے، راف نے کہا۔ باس، مجھے تو معلوم نہیں ہو سکتا، اگر البتہ آپ اجازت دیں تو میں مختلف منزلوں کے کیپر سے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، ہاسٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں آ رہا ہوں، لیکن ابھی تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کال کے بارے میں کچھ کہنا ہے، راف نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور راف نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ہمیں پھر میک اپ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ ریگی نے وہاں نگرانی کے لیے کوئی آدمی چھوڑا ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، راف نے کہا۔ آؤ ٹائگر، اگبی کمرے میں ماسک میک اپ کر لیں، وہ جلدی ہوگا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ٹائگر سے کہا، اور ٹائگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اگبی کمرے میں گئے جہاں میک اپ باکس موجود تھا۔ میں بھی کر لوں میک اپ، راف نے ان کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہارا آدمی تمہیں کیسے پہچانے گا، عمران نے کہا۔ میں اسے پہلے فون کر دوں گا، راف نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فارغ ہو کر دیتا ہوں تمہارا میک اپ بھی، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایکڈیمین میک اپ میں راف کی کار میں سوار ہو کر سپر لگژری پلازا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سپر لگژری پلازا 8 منزلہ عمارت تھی۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ تینوں نیچے اترے اور راف کی رہنمائی میں وہ مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ دفتر میں میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہاسٹن، میں راف ہوں، راف نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، تو ادھیڑ عمر آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اوہ اچھا، تشریف رکھیں۔ وہ شخص حیرت کا اظہار کرتے کرتے سنبھل گیا، کیونکہ راف نے کلب سے روانگی سے پہلے اسے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ میک اپ میں اس کے پاس آ رہا ہے۔ ایسا کرو کہ ایک ایک کر کے ہر اسٹوری کیپر کو یہاں بلواؤ، اس بار عمران نے ہاسٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے تمام منزلوں کا ریکارڈ منگوا کر چیک کر لیا ہے، کیونکہ ہم اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کون سی منزل میں کون کون سا فلیٹ بن رہا اور کون کون سا آباد ہے۔ روزانہ رپورٹ لکھی جاتی ہے، اور آج کی رپورٹ جو اب تک لکھی گئی ہے، اس کے مطابق 3 منزلوں کے 8 فلیٹس آج آباد ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے فون پر تینوں منزلوں کے کیپر سے سرسری سی پوچھ گچھ کی ہے، تو چوتھی منزل کے کیپر کیڈ نے بتایا ہے کہ چوتھی منزل کے فلیٹ نمبر 301 جو کسی مس جنیڈا کے نام پر بک ہے، اس میں 2 ایکریمین عورتیں آج آئی ہیں، اور آپ نے بھی 2 عورتوں ہی کی بات کی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہی آپ کی مطلوبہ فلیٹ ہے، مینیجر ہاسٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیڈ کو بلاؤ یہاں، راف نے کہا، اور ہاسٹن نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 1 نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ کیڈ، فوراً میرے دفتر میں آؤ، مینیجر نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا، پھر ہاسٹن کو سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں میز کی سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ کیڈ، ہمارا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہے، فلیٹ نمبر 301 میں موجود 2 عورتیں آج آئی ہیں، ان میں مس جنیڈا بھی شامل تھی، عمران نے کیڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیڈ نے جواب دینے کی بجائے مینیجر ہاسٹن کی طرف دیکھا، جیسے اس سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ جو یہ پوچھے ان کا جواب دو، مینیجر نے ہاسٹن سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، مس جنیڈا ان میں شامل نہیں تھی، لیکن وہ مس جنیڈا اسے چابی اور ٹوکن لے کر آئی تھی، اس لیے ظاہر ہے ان میں کوئی اعتراض نہ کر سکتا تھا، کیڈ نے جواب دیا۔ اب بھی وہ اندر ہیں یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی اندر ہیں، وہ جب سے آئی ہیں اندر ہی ہیں، انہوں نے کھانا اور شراب بھی اندر ہی منگوائی تھی، کیڈ نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ کتنا سامان تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی کوئی بھی سامان نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھی، کیڈ نے کہا۔ تو عمران کے ساتھ ساتھ رافٹ بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کوئی پیکٹ وغیرہ؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، میں نے خود انہیں کمرہ کھول کر اندر پہنچایا تھا،
وہ قطعی خالی ہاتھ تھیں۔ کیٹ نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، اوکے، ہمارے ساتھ آؤ۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو رافٹ اور ٹائیگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ساتھ جاؤں جناب؟ مینیجر ہاسٹن نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر وہ کیٹ کے ساتھ دفتر سے باہر آئے اور پھر لفٹ کے ذریعے چند منٹ بعد وہ چوتھی منزل پر پہنچ گئے۔ فلیٹ نمبر 301 کا دروازہ بند تھا، البتہ باہر لگی ہوئی نمبر پلیٹ پر مس جنیڈا کا نام کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ میں دروازہ کھلواتا ہوں جناب، کیٹ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، عمران نے کیٹ کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا۔ اسے کھول کر اس کے اندر سے ایک آلہ نکالا جو ایک باریک نلکی اور اس کے پیچھے ربڑ کے غبارے پر مشتمل تھا۔ عمران نے خالی پیکٹ ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا اور پھر نلکی کو اس نے کی ہول کے سوراخ میں ایڈجسٹ کیا اور غبارے کو ہاتھ سے زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں تک ایسا کرنے کے بعد اس نے نلکی کو باہر نکالا اور پھر اسے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ جناب، یہ آپ نے؟ کیٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو کیٹ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اب مینیجر کو بلا لو، عمران نے چند لمحوں بعد کیٹ سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیٹ سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور واپس لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا کوئی ایمرجنسی ڈور ہوگا، اسے کھلوانا پڑے گا، کیونکہ دروازے کو اندر سے لازماً زنجیر لگی ہوگی، عمران نے رافٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہے عمران صاحب، اور اس کی چابی مینیجر کے پاس ہوگی، میں اسے فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ چابی ساتھ لے آئے، رافٹ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے اسی طرف کو مڑ گیا جدھر لفٹ کے ساتھ ایک سائڈ پر ایک چھوٹی سی میز کرسی پڑی ہوئی تھی اور میز پر ایک انٹرکام سیٹ موجود تھا۔ ابھی رافٹ وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور مینیجر ہاسٹن کیٹ کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہاسٹن، ایمرجنسی ڈور کی چابی ہوگی تمہارے پاس؟ رافٹ نے ہاسٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیٹ کے پاس ہے، میں نے اسے آپ کے متعلق بتا دیا ہے، یہ بے حد پریشان ہو رہا تھا، ہاسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رافٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ کیٹ نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں رافٹ کو سلام کیا۔ جناب، مجھے معلوم نہ تھا، کیٹ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں کیٹ، یہ دونوں عورتیں بین الاقوامی مجرم ہیں، اس لیے ہمیں یہ روپ دھارنا پڑا ہے۔ انہیں گیس کی مدد سے بے ہوش کر دیا گیا ہے، لیکن دروازے کو اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہوگی، اس لیے تم ایمرجنسی ڈور کھولو تاکہ اس کے ذریعے ہم اندر جا سکیں، رافٹ نے کیٹ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یس سر، آئیے سر، کیٹ نے کہا اور راہداری کے آخری حصے کی طرف چل پڑا۔ رافٹ اور مینیجر ہاسٹن کے ساتھ ساتھ عمران اور ٹائیگر بھی اس کے عقب میں چلتے ہوئے آخری حصے میں پہنچے تو کیٹ نے سب سے آخر میں موجود ایک دروازے کو نوب گھما کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک راہداری تھی جو آخر میں جا کر گھوم جاتی تھی۔ جب عمران اور اس کے ساتھی اس راہداری کے آخری حصے میں جا کر مڑے تو یہاں چھت نصف بلندی پر تھی۔ یہ ایمرجنسی وے تھا اور یہاں ہر فلیٹ میں ایمرجنسی داخلے کے لیے دروازہ موجود تھا۔ فلیٹ نمبر 301 کے دروازے پر پہنچ کر کیٹ رک گیا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور اس میں سے ایک چابی منتخب کی اور پھر دروازے میں موجود کی ہول میں ڈال کر اس نے اسے گھمایا تو کٹک کی آواز کے ساتھ ہی تالا کھل گیا۔ اندر ابھی تک گیس کے اثرات موجود تو ہوں گے؟ رافٹ نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف 3 منٹ تک رہتے ہیں، عمران نے کہا، اور رافٹ نے کیٹ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور پھر سب سے پہلے عمران اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے باقی افراد بھی اندر داخل ہوئے، لیکن دوسرے لمحے عمران کا ذہن یہ دیکھ کر بھگ سے اڑ گیا کہ فلیٹ میں صرف ایک عورت بے ہوش پڑی تھی، دوسری غائب تھی اور بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جس سے عمران نے بے ہوشی کی گیس اندر پمپ کی تھی۔ اوہ، یقیناً یہ مورین ہوگی، ریگی نکل گئی، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیٹ، میرے ساتھ آؤ، تم نے انہیں دیکھا ہوا ہے، عمران نے باہر نکلتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور پھر دوڑتا ہوا وہ باہر راہداری میں آ گیا، لیکن راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ کیٹ اور ٹائیگر دونوں ہی عمران کے پیچھے باہر آ گئے اور پھر عمران نے کیٹ اور ٹائیگر کے ساتھ بیرونی حصہ اچھی طرح چیک کر لیا، لیکن ریگی کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ یہ عورت تو واقعی حد درجے تیز ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کی تیزی اور ذہانت کا تو اب مجھے قائل ہونا پڑ گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اسی اسٹار ہاؤس میں گئی ہو، ٹائیگر نے کہا۔ وہ اب واپس اسی فلیٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں مورین موجود تھی، کیٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ملی وہ؟ فلیٹ کے دروازے کے باہر راہداری میں کھڑے ہوئے رافٹ نے انہیں واپس آتے دیکھ کر بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ نکل گئی ہے اور اب اسے ٹریس کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ کیٹ، تمہیں دوسری عورت کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، میں کلب فون کر کے کہہ دیتا ہوں، میرے آدمی لازماً اسے ٹریس کر لیں گے، رافٹ نے کیٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیٹ نے تیزی سے حلیہ اور ساتھ ہی ریگی کے لباس کی تفصیلات بھی بتا دیں۔
اور رافت تیزی تیز قدم اٹھاتا آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عمران فلیٹ کے اندر گیا جہاں مینیجر ہاسٹن موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ جائیں آفس، اور کیٹ تم بھی ڈیوٹی پر جاؤ، اب اس مورین سے ہم پوچھ گچھ کر لیں گے، عمران نے مینیجر اور کیٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں سر جھکائے خاموشی سے چلتے ہوئے فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دی۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ ٹائیگر۔ گو، مجھے معلوم ہے کہ اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ ریگی کہاں گئی ہے، لیکن پھر بھی شاید یہ کسی اور اڈے کے بارے میں بتا سکے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر صوفے پر بے ہوش پڑی ہوئی مورین کی ناک سے شیشی کا ڈھکن ہٹا کر اس کا دہانہ لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر شیشی جیب میں ڈال لی۔ چند لمحوں بعد ہی مورین کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے اور پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، لیکن آنکھوں میں دھند کا غلبہ تھا۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ مورین، عمران نے سرد لہجے میں کہا، تو مورین کے جسم کو یکلخت ایک جھٹکا سا لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی دھند دور ہو گئی تھی۔ تم کون ہو، اور یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مورین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم یہاں، یہ جگہ تو، مورین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریگی کہاں ہے؟ عمران نے اسی طرح غراتے ہوئے پوچھا۔ ریگی؟ کون ریگی؟ مورین نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر، یہ عورت ضرورت سے زیادہ ہوشیار بن رہی ہے، عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ سنو مورین، باس جو کچھ پوچھے ہیں اس کا جواب دے دو، ورنہ تمہاری یہ کھڈی بھی سلامت نہ رہے گی، ٹائیگر نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جب میں کسی ریگی کو جانتی ہی نہیں تو، مورین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ اچھل کر صوفے پر گری اور پھر پلٹ کر قالین پر آ گری۔ اب جواب دو گی تم؟ ٹائیگر نے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے دوبارہ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا، لیکن مورین کا جسم صوفے پر بری طرح پھڑکنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے اچانک انگلی اس کی دائیں آنکھ میں تیر کی طرح گھونپ دی تھی۔ ہوش میں لے آؤ اسے، عمران نے گراتے ہوئے کہا، تو ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے خون میں لچڑی ہوئی انگلی اس کی لباس سے صاف کی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اسے بازو سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی مورین زوردار انداز میں چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ اس کا چہرہ ایک آنکھ ختم ہو جانے اور اس سے نکلنے والے خون سے انتہائی بدصورت نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات ابھر آئے۔ بولو، ورنہ اس بار دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا، ٹائیگر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ باہر والے کمرے میں تھی جب میں اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، مورین نے رک رک کر اور کراہتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں آتے ہوئے تم نے میزائلوں والا پیکٹ کہاں رکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بس ٹرمینل کے لاکر میں، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مورین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لاکر کا نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خود اندر گئی تھی، مجھے باہر چھوڑ گئی تھی، مورین نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی اڈا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اور کوئی اڈا نہیں ہے، یہی خفیہ اڈا تھا، مورین نے جواب دیا، اور عمران نے اس کے لہجے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ درست کہہ رہی ہے۔ اسے آف کر دو ٹائیگر، عمران نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور پھر عمران ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مورین کی گھٹی گھٹی چیخ اس کے کانوں میں پڑی، لیکن وہ باہر آ گیا۔ میں نے اس کی گردن توڑ دی ہے، چند لمحوں بعد ٹائیگر نے بیرونی کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں فلیٹ سے نکل کر راہداری میں پہنچے ہی تھے کہ رافت تیز سے اس قدم اٹھاتا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے ریگی کا حلیہ بتا کر اپنے سارے گروپ کو شہر میں پھیلا دیا ہے، جلدی اس کا پتہ لگ جائے گا، رافت نے کہا۔ میزائلوں والا پیکٹ مورین کے کہنے کے مطابق ریگی نے بس ٹرمینل کے لاکر میں رکھ دیا ہے، وہ لامحالہ یہاں سے پہلے وہاں جائے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم لوگ مورین سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ عمران نے رافت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ آئیے، بس ٹرمینل کے لاکر روم کا انچارج میرا اپنا آدمی ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، رافت نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر مینیجر کے دفتر میں پہنچ گئے۔ رافت نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، انچارج لاکر روم، بس ٹرمینل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈ سے بات کراؤ، میں رافت بول رہا ہوں، رافت نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لاؤڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈ، میں رافت بول رہا ہوں، تقریباً 4-5 گھنٹے پہلے ایک پیکٹ تمہارے لاکر روم میں کہ کسی لاکر میں ایک ایکریمین عورت نے رکھوایا ہے، مجھے اس لاکر کو تلاش کرنا ہے، رافت نے تیز لہجے میں کہا۔ اس عورت کا نام جناب؟ دوسری طرف سے لاؤڈ نے پوچھا۔ اس نے یقیناً کسی فرضی نام سے لاکر بک کرایا ہوگا،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس وقت لاکر روم میں موجود ہو یا لاکر چھوڑ کر جا چکی ہو۔ رافٹ نے کہا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں، میں لاکر بوائے سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے لاؤڈ نے کہا، اور ریسیور پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو جناب، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد لاؤڈ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ رافٹ نے پوچھا۔ باس، لاکر بوائے نے بتایا ہے کہ آج صرف ایک ایکریمین عورت نے اسپیشل لاکر بک کرایا تھا۔ اس کے پاس ایک پیکٹ تھا، اس نے پیکٹ لاکر میں رکھا اور چلی گئی۔ لاکر اب بھی اسی کے نام موجود ہے، اس کا نام الزبتھ ہے۔ لاؤڈ نے کہا۔ اسے کہو کہ تم آ رہے ہو اور تمہارے آنے تک وہ لاکر نہ کھلنے پائے، عمران نے کہا۔ تو رافٹ نے بھی یہی فکرہ ریسیور میں دہرا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، دوسری طرف سے لاؤڈ نے کہا، اور رافٹ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس مورین کا کیا ہوا؟ رافٹ نے پوچھا۔ وہ ختم ہو چکی ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاسٹن، فلیٹ میں موجود عورت کی لاش کو اٹھوا کر خاموشی سے کسی گٹر میں پھینکوا دو، رافٹ نے مینیجر ہاسٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ لاش؟ مینیجر نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ ضروری تھا، رافٹ نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کی کار تیزی سے بس ٹرمینل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اب مجھے پہلے میک اپ ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ لاؤڈ ویسے نہ مانے گا، بے حد وہمی آدمی ہے، رافٹ نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ وہیں بس ٹرمینل کے باتھ روم میں جا کر ماسک اتار دینا، عمران نے کہا۔ تو رافٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کار شہر کے مرکزی بس اڈے، جسے بس ٹرمینل کہا جاتا تھا، پہنچ گئی۔ یہ ٹرمینل خاصا وسیع تھا اور یہاں ہر قسم کی دکانیں بھی موجود تھیں، اور ریستوران اور ہوٹل بھی۔ رافٹ نے کار پارکنگ میں روکی اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ تینوں ایک ریستوران کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اور ٹائیگر تو ہال میں بیٹھ گئے، اور عمران نے ویٹر سے لائم جوس منگوا لیا، جبکہ رافٹ ایک باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہمیں بھی ضرورت ہے میک اپ ختم کرنے کی؟ ٹائیگر نے کہا۔ اب میک اپ کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، رافٹ آ جائے، پھر واپسی میں جاتے ہوئے ہم بھی میک اپ ختم کر لیں گے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے لائم جوس کے 2 گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ابھی ان دونوں کے آدھے گلاس ہی خالی ہوئے تھے کہ رافٹ واپس آ گیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ عمران نے اس کے لیے بھی لائم جوس منگوا لیا، کیونکہ رافٹ کے ویسے بیٹھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ تم ادائیگی کر کے باہر چلے جانا، ہم دونوں بھی میک اپ ختم کر کے آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور رافٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، چونکہ ان دونوں کے گلاس پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، جبکہ رافٹ ابھی لائم جوس کی چسکیاں ہی لے رہا تھا۔ اس لیے عمران اور ٹائیگر اٹھ کر علیحدہ علیحدہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے میک اپ ختم کیا اور پھر باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر اس کی میز کی طرف دیکھا جہاں رافٹ کو چھوڑ کر گیا تھا، تو رافٹ وہاں موجود نہ تھا، اس لیے عمران خاموشی سے ریستوران سے باہر آ گیا۔ رافٹ باہر موجود تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر بھی باہر آ گیا، اور پھر وہ لاکر روم کی طرف بڑھ گئے۔ لاکر روم زیادہ بڑا نہ تھا، ایک طرف اس کا انچارج کا دفتر تھا۔ رافٹ جیسے ہی اندر داخل ہوا، میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آئیے جناب، میں آپ کا ہی منتظر تھا، اس نے موت دبانہ لہجے میں کہا۔ سنو لاؤڈ، مجھے وہ پیکٹ چاہیے جو اس ایکریمین عورت الزبتھ نے اسپیشل لاکر روم میں رکھوایا ہے، تم جو معاوضہ بھی کہو گے تمہیں مل جائے گا، رافٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا جناب، اس لیے میں نے آپ کے آنے تک اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے اسپیشل چابیوں کی مدد سے وہ پیکٹ لاکر سے نکلوا لیا ہے، اور اس جیسا دوسرا پیکٹ تیار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ابھی دونوں پیکٹ یہاں پہنچ جائیں گے، پھر نقلی پیکٹ واپس لاکر میں رکھ دیا جائے گا، اور اصل پیکٹ آپ لے جائیں گے۔ اس طرح ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، لاؤڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے بھی ہم ایک نقلی پیکٹ کے چکر میں مار کھا چکے ہیں، اب اس بار بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں نقلی پیکٹ تم ہمیں دے دو اور اصلی واپس رکھوا دو، رافٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، ویسے آپ بے شک پیکٹ کھول کر چیک کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لاؤڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اگبی دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تقریباً ایک جیسے پیکٹ تھے۔ یہ ہے اصل پیکٹ، عمران نے ایک پیکٹ کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیسے پہچان لیا، جبکہ بظاہر تو دونوں پیکٹ ایک جیسے لگ رہے ہیں، رافٹ نے کہا۔ اس پر عورت کے ہاتھ کی لکھائی ہے، جبکہ دوسرے پیکٹ پر گو اس تحریر کی نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بہرحال مردانہ ہاتھ کی تحریر نمایاں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پھر بھی چیک کر لیں، رافٹ نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پیکٹ کھولنا شروع کر دیا۔ پیکٹ کھول کر اس نے اندر موجود ردی پیکنگ مٹیریل ہٹایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان اور کامیابی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اندر 4 میزائلوں کے پارٹس موجود تھے۔ اوکے، عمران نے کہا تو رافٹ لاؤڈ سے مخاطب ہو گیا۔ بولو لاؤڈ، کتنی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں بھجوا دوں، رافٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جو آپ مناسب سمجھیں جناب، بہرحال میں تو آپ کا خادم ہوں، لاؤڈ نے کہا۔
ٹھیک ہے شکریہ، رافٹ نے کہا۔ ایک پلاسٹک بیگ منگوا دیں تاکہ اس میں یہ پیکٹ ڈال دیں، ہو سکتا ہے راستے میں اس بادام سے ٹکراؤ ہو جائے، عمران نے کہا۔ میں بھی منگواتا ہوں، لاؤڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی۔ دوسرے لمحے چپڑاسی اندر آ گیا۔ لاؤڈ نے اسے بڑا پلاسٹک بیگ لانے کا کہہ دیا اور چپڑاسی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران، ٹائیگر اور رافٹ لاکر روم سے نکل کر واپس پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ کیا اب اسے دوبارہ کوریئر سروس میں بک کرانا ہے؟ رافٹ نے کار کو پارکنگ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اب ہم انہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ کل کسی فلائٹ میں ہی ہم سب کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرا دو۔ ہم سب کل روانہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ ہو جائے گا انتظام، اس کی آپ فکر نہ کریں، چاہیں تو جہاز بھی چارٹرڈ ہو سکتا ہے، رافٹ نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے اور ٹائیگر کو ہسپتال ڈراپ کر دو، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ رات ہسپتال میں گزاریں گے؟ رافٹ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب سارے ساتھی ہسپتال میں ہوں تو پھر وہ ہسپتال نہیں رہ جاتا، پکنک پوائنٹ بن جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو رافٹ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔